بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے میری ذات پر ایک دفعہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت اس پر مٹاتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کثرت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے محترم ناظرین و سامعین کرام، جس طرح کہ کچھ دن پہلے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ رمضان سے 5 دن قبل روزانہ کی بیس پر ہم سلسلہ کریں گے جس کا نام ہوگا استقبال رمضان، اور اس کے اندر جو موضوعات ہوں گے وہ مختلف ہوں گے، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فضائل رمضان بازبان نبی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو رمضان المبارک اللہ رب العزت کا ایک عظیم الشان بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رمضان شہری شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس سے قبل ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی اس ویڈیو کو کریں آگے دوست احباب تک، اور کمنٹس بھی ضرور کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی سیفی صاحب ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ منسلک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اب چونکہ بیان کے درمیان تو اس طرح جو نہیں بتایا جائے گا کہ کون کون احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بشارت بھائی بھی ہمارے ساتھ آگے ہیں، تو بہتر ہے کہ انشاءاللہ بیان ہوگا اور بعد میں تمام احباب کا شکریہ بھی ادا کروں گا جو بھی ہمیں جوائن کریں گے یا بعد میں ہمارے ساتھ منسلک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور بالخصوص جو کچھ ہم ابھی سنیں گے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو بعد سماعت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مثال کے ذریعے میں اپنی ایک بات کا جو آغاز کرتا ہوں۔ دیکھیں کہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جو بندہ جس کا کھاتا ہے اسی کے گیت گاتا ہے۔ تو مثال دیتے ہیں جس طرح کہ آج ایک بندہ ہے نا گاؤں دیہات میں رہنے والا، اگر اس کو کوئی گاؤں کا چیئرمین نمبردار اس کو کہہ دیتا ہے کہ جناب والا یہ میرا بندہ خاص ہے، تو وہ بندہ اپنے آپ میں بہت زیادہ محسوس کرتا ہے کہ یار میں نمبردار کا بندہ ہوں، نمبردار نے مجھے کہا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں۔ اگر کسی کوئی چیئرمین کا ہے یا کسی ایم پی اے کا ہے، ایم این اے کا ہے، یا دنیا کے اندر جو کوئی بھی کسی کا ہے، تو وہ اپنے آپ کے اندر یہ محسوس کرتا ہے کہ یار مجھے چیئرمین نے یا ایم این اے یا ایم پی اے نے کہا کہ یہ بندہ میرا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ اس شخص کی یا اس بندے کا کیا مقام ہوگا جس کو رب فرمائے کہ یہ بندہ میرا ہے۔ اور پھر یہ تو بندے کی بات ہے، دن وہ مہینہ مقدس کے جس کے بارے میں حضور فرمائے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو آئیے ماہ رمضان مقدس کو سب سے پہلے قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر ارشاد فرمایا اس کے بارے میں سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے جو ہمارا ہوگا حضور علیہ السلام کے بہت ہی پیارے فرمان ہیں رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے، وہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، بے شک ہم نے تم پر روزے فرض کیے
کس طرح کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم لوگ گناہوں سے بچو۔ چند دنوں کا یہ گنتی ہے، چند دنوں کی۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ کے اندر فرمایا کہ یہ نہیں کہ ہم پر روزے فرض ہوں، بلکہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے تھے ان پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ اور اس کا بہترین اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم روزے رکھو گے تو اس کی وجہ سے تم اپنے گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ حضرت صاحب مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، مجھے کس طرح کا عمل بتائیں کہ جو میں وہ کروں اس کی وجہ سے میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم روزے رکھو تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ اسی طرح اسی آیت کے اندر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کے اندر، اس رمضان کے اندر ہم نے قرآن کو نازل فرمایا لوگوں کی ہدایت کو اور ہدایت اور حق و باطل میں جدائی بیان کرنے کے لیے۔ تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو وہ اس کا روزہ رکھے۔ تو دیکھیں کتنا مقدس یہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کا پاک کلام مقدس قرآن پاک نازل ہوا۔ آئیے حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی شان و عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ آگے حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو اس مہینے کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو جہنم کے دروازے ہیں یہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ امام ترمذی ایک حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا ہے، ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، تو شیاطین اور سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی ندا کرتا ہے، پکارتا ہے، اے خیر طرف کرنے والے متوجہ ہو، اور اے شر کے چاہنے والے باز رہ۔ اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور ہر رات میں یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ کتنی ہی پیاری فضیلت ہے، کتنا ہی پیارا مقام ہے ماہ رمضان المبارکہ کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدس سے یہ الفاظ نکلے ہیں۔ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ہر جو نا لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور یہ ساری راتوں میں جب تک رمضان رہتا ہے تو یہ سارے سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرمایا کہ جب رمضان آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے وہی محروم ہوگا جو محروم ہے۔ تو میرے ناظرین کرام، محترم پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا، اور جو اس کی خیر سے وہی محروم ہوگا جو پورا محروم ہوگا۔ تو دیکھیں اس مہینے کے اندر کون سی ایسی مقدس رات ہے کہ جس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو یقیناً تمام احباب جانتے ہوں گے کہ وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا نزول فرمایا، اور اس رات کے اندر عبادت کرنا اور اس رات کی فضیلت کے بارے میں اللہ رب العزت نے 30ویں سپارے کے اندر پوری سورہ قدر کو جو نازل فرمایا، اس کی شان و عظمت کے حوالے سے کہ اتنی مقدس رات ہے جس رات کے اندر قرآن پاک کا نزول ہوا۔
ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ابتدائے سال سے سال آئندہ تک رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے، حور عین پر چلتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اے رب تو اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ تو دیکھیں کہ جب کتنی فضیلت ہے کہ حوریں بھی رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والوں کو پسند کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک مولا ایسے شوہروں کو ہمارے لیے جو دے جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو کیا ہی کتنی ہی اچھی بات ہے کہ ہم اس ماہ مقدس کا روزہ رکھیں اور بالکل روزے نہ چھوڑیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کریمہ پر عمل کریں۔ آئیے ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے جو کچھ طویل ہے، اسے سنتے ہیں۔ شعب الایمان میں ہے، حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں واعظ فرمایا کہ اے لوگو، حضور علیہ السلام کا بیان فرما رہے ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی نماز پڑھنا، تطوع یعنی سنت، جو اس میں نیکی کا کام کرے گا تو وہ ایسا ہے جیسا اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا ہو، اور جو اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں اس بندے نے 70 فرض ادا کیے ہو۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات کا ہے، مواسات یعنی غم خاری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، اور جو اس میں روزہ دار کو روزہ افطار کروائے تو اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کوئی کمی کر دی جائے۔ تو پھر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم میں ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا کہ جس سے وہ روزہ افطار کروائے دوسرے کو۔ جب انہوں نے روزے افطار کروانے کی فضیلت سنی کہ جو بندہ کسی کو روزہ افطار کروائے گا تو وہ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہوگا، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، اور افطار کروانے والے کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، اور رکھنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب کو ہم میں سے کوئی بندہ ایسی چیز ہی نہ پائے جس سے وہ روزہ افطار کروائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خرما یعنی کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ دار کو روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی وہ بندہ پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت، اس کا اوسط مغفرت اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام میں کمی کرے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ میرے پیارے محترم سامعین و ناظرین کرام، کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے، اور اس رمضان کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کا کتنا ہی عالی شان جو فرمان ہے کہ روزہ دار کو روزہ افطار کروانے کے حوالے سے انشاءاللہ اسے اگلے دنوں میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ اس کی برکت میں جو بندہ کسی کو ایک روزہ افطار کروائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے روزہ رکھنے والے کی طرح اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ باقی شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندہ کے لیے یعنی انسان کے لیے شفاعت کریں گے، اور روزہ کہے گا اے رب عز و جل، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اس بندے کو روک دیا، میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا کہ اے رب عز و جل، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا،
میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر، تو دونوں کی شفاعتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، قربان جائیے، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ جب ہمیں دنیا میں کوئی مصیبت پڑتی ہے تو ہمیں ایسے بندے کی تلاش ہوتی ہے کہ جو ہماری رہنمائی کرے، ہماری سفارش کرے۔ جیسے ہمیں کسی بڑے سے کام پڑ جائے، کوئی ایم این اے ایم پی سے کام پڑ جائے، یا ہم نے کسی کو سرکاری نوکری لگوانا ہو، کسی جگہ پر بھی جاب دلوانی ہو، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی سفارش ہو، ایسی کوئی بندہ ہمارے پاس موجود ہو کہ جو ہماری سفارش کرے اور ہم اپنی جاب کو جو حاصل کر لیں، یا اپنے بندے کو اس جگہ پر ایڈجسٹ کروا سکیں، داخل کروا سکیں۔ اور اگر کوئی مصیبت میں پڑ جائیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کسی کو جیل ہو جائے تو پھر ہم اس وقت بھی بندہ تلاش کرتے ہیں، کوئی بندہ ہو جو ہماری سفارش کرے، ہمارے بندے کو جو جیل سے رہائی مل جائے، یا ہمیں اس مصیبت پریشانی سے نجات مل جائے۔ تو دیکھیں کہ میدان محشر کے اندر قیامت والے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج سوا نیزے پر رہ کر اپنی تپش، اپنی آگ کو برسا رہا ہوگا۔ اس وقت سورج کا رخ الٹا ہے، اس وقت سیدھا رخ ہوگا اور آگ برس رہی ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی۔ تو اس وقت سوچو کہ بندہ کتنی بڑی مصیبت میں ہوگا، اس کو کتنے ہی بڑے راہبر کی ضرورت ہوگی، شفاعت کی ضرورت ہوگی۔ تو اس وقت اگر روزہ سامنے آ گیا جو اس نے دنیا کے اندر رکھا ہوگا، اس کا قرآن اس کی سفارش کرنے کے لیے آ گیا جو اس نے دنیا کے اندر رہ کر اس کو تلاوت کیا ہوگا، تو پھر سوچیں کہ اللہ رب العزت اس بندے کو کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ روزہ اس کی شفاعت کرے گا، قرآن اس کی شفاعت کرے گا۔ تو ہمیں ہر ایک بندے کو چاہیے کہ ضرور بھی ضرور ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھیں۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 تک دیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے، اور 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب عز و جل سے ملنے کے وقت۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور روزہ سپر ہے، اور جب کسی کے روزہ کا دن ہو تو نہ وہ بے ہدہ بکے نہ چیخے، پھر اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑنے پر ارادہ کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ دیکھیں کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت روزہ دار کو 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ آج بندہ دنیا کے اندر خوشی خوشی کو ترس جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزہ دار کی 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت، کیونکہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور بہت نڈھال ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت جب پیاسے بندے کو پانی مل جائے، بھوکے بندے کو کھانا مل جائے تو کتنی راحت، کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس وقت بندے کو وہ خوشی اور راحت میسر ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک خوشی افطار کے وقت اسے دے گا جب وہ روزہ افطار کرے گا، اور دوسری خوشی اس بندے کو کل قیامت والے دن ملے گی جب وہ اپنے رب عز و جل کا دیدار کرے گا۔ تو میرے بہت ہی پیارے محترم ناظرین کرام، کتنا ہی پیارا یہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے کہ میرے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے فضائل کو بیان فرما رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر اسے سونا دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اور اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ اللہ اللہ، کیا فرمان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ فرمایا کہ ایک بندہ ایک دن کا نفل روزہ رکھے اور اس بندے کو پوری زمین بھر سونے کو دی جائے کہ یہ سونا ہے، ساری زمین سونے کی بنا کر دی جائے کہ یہ تو رکھ لے، لیکن یہ سارا سونا ایک طرف، فرمایا کہ ایک دن کا نفل روزہ اس سے بڑھ کر ہے، تو اس کا جو اجر ہوگا یہ کل قیامت والے دن اس بندے کو دیا جائے گا۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ میں سے کوئی بندہ بھی جو ایسا نہ ہو کہ جو روزہ رکھنے سے محروم رہے، البتہ ان لوگوں کے علاوہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر رخصت دی ہے۔ ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے 1-2 اور حدیث مبارکہ ہم شامل کرتے ہیں۔
حضرت سیدنا کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ ممبر کے پاس حاضر ہوں۔ ہم حاضر ہوئے۔ جب حضور علیہ السلام ممبر کے پہلے درجہ پر چڑھے تو فرمایا آمین، دوسرے پر چڑھے کہا آمین، تیسرے پر چڑھے کہا آمین۔ جب ممبر سے تشریف لائے ہم نے عرض کی کہ آج ہم نے حضور علیہ السلام سے ایسی بات سنی کہ کبھی پہلے نہ سنتے تھے۔ فرمایا کہ جبریل نے آ کر کہا وہ شخص دور ہو جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے درجے پر چڑھا تو کہا کہ وہ شخص دور ہو جس کے پاس حضور علیہ السلام کا ذکر ہوا اور اس نے لجپال آقا علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام نہ پڑھا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو کہا وہ شخص دور ہو جس کے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپا میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ چلا جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دیکھیں کتنی پیاری حدیث مبارکہ، تین باتیں ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں اور ان تین باتوں پر ہر ایک بندے کو عمل کرنا چاہیے۔ کہ پہلے یہ کہ دیکھیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو رجب ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان یہ اللہ رب العزت کی حضور سجدہ ریزی کر کے اشک باری کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بیج رجب میں بویا تھا نیکیاں کر کے اس کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ ماہ رمضان میں اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو کر کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کر کر اللہ رب العزت سے جنت حاصل کرے۔ دوسرے پر حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے میری ذات پر درود و سلام نہ پڑھا تو وہ بندہ بھی دور ہو۔ تو دیکھیں ہر بندے کو چاہیے کہ ہم آقا علیہ السلام کے ادنا سے غلام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہمیں اللہ رب العزت نے کتنا نوازا ہوا ہے۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ حضور کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ اور تیسری جو بہت ہی اہم بات ہے اور آج ہمارے نوجوان طبقے کو اس چیز کی بہت زیادہ حاجت ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے ماں باپ میں دونوں ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو اور ان کو بڑھاپے میں پائے تو ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے، وہ بندہ بھی ہم سے دور ہو۔ تو دیکھیں آج ہر بندے کو جس سے بھی سوال کیا جائے کہ جنت میں کون جانا چاہتا ہے تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں، لیکن جنت میں جانے والا عمل کوئی نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر ضرور عمل کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جنت میں جانے کا راستہ بتا دیا۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ سنتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی آتی ہے اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ہوں ان کے مجموعہ کے برابر اس ایک رات میں آزاد کرتا ہے۔ اور پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، پھر فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے کہ جس نے پورا کام کر لیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب کریم اس کو پورا اجر دیا جائے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، کیا ہی پیاری بات ہے کہ ایک رات اس ماہ مقدس کے اندر ایک رات ہر روز 10 لاکھ بندہ جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ پھر جب 29ویں رات آتی ہے تو پورے مہینے کی مجموعی تعداد کے مطابق کہ ہر رات 10 لاکھ بندہ جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، ان سب کو 29 پر ملٹیپلائی کر کے جتنے بھی افراد بنتے ہیں ان سب کو اللہ رب العزت 29ویں رات کو بخش دیتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں اس بندے کا کیا اجر ہے کہ جس نے کام پورا کیا ہو، تو فرشتے کہتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے بندو میں نے اے فرشتوں میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تو دیکھیں
روزے کی کیسی ہی برکتیں ہیں، کیسی ہی عظمتیں اور رحمتیں ہیں ماشاءاللہ۔ اسی دوران ہر جنہوں نے سنا اللہ رب العزت ان سب کو، اور جو سنیں گے ہر ایک بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیں یہ گنتی کے دن آتے ہیں اور سال بعد آتے ہیں، اور یہ ایسے گزرتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی میں آج بات کر رہا ہوں کہ 5 دن بعد اللہ رب العزت نے زندگی دی، حیات بخشی، تو انشاءاللہ ماہ رمضان مبارک کا آغاز ہوگا، اور پھر جب رمضان کا آغاز ہوگا ہم کہیں گے کہ رمضان آ گیا، پھر گزرتے جائیں گے جی پہلا اشرہ شروع ہو گیا، وہ جی پہلے اشرے کے ہم ابھی ذکر اذکار کر رہے ہوں گے تو پتہ چلے گا جی پہلا اشرہ ختم ہو گیا، اب دوسرا اشرہ شروع ہو گیا، تو دوسرے اشرے کی دعائیں ہم پڑھتے ہیں، دوسرے اشرے کی جو عبادت کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ تیسرا اشرہ دیکھتے ہی دیکھتے جو گنتی کے دن ہوتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں، پھر بندہ کہتا ہے یار پتہ ہی نہیں چلا، ابھی رمضان شروع ہوا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ختم بھی ہو گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ہم پر عنایت ہے کہ اللہ رب العزت ہم پر اس مہینے کے اندر اتنا مہربان ہو جاتا ہے۔ تو تمام عاشقان رسول کو میں یہ دعوت دیتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی نوجوان ایسا، کوئی بھی دیکھیں نا، بزرگ روزہ رکھتے ہیں، بہت زیادہ بزرگ روزہ رکھتے ہیں سوائے ان کے جو بیمار ہوتے ہیں، لیکن نوجوان طبقہ ایسا ہے ان کو چاہیے کہ وہ ضرور بھی ضرور روزہ رکھیں۔ ہر بندے کو چاہیے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، جس پر روزہ فرض ہے تو وہ اپنا روزہ ضرور رکھے، روزوں میں کوتاہی نہ کریں۔ ہم روزوں کے فضائل پر عمل کریں گے اور یقیناً انشاءاللہ پھر جتنے بھی ہم نے آج فضائل سنے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ماہ رمضان کے فضائل دیے کہ دیکھیں اس مہینے کے اندر جو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کی ایک رات میں اللہ رب العزت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جو بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو حوریں رشک کرتی ہیں، حوریں کہتی ہیں کہ اللہ رب العزت ان میں سے وہ لوگ ہمارے لیے چن لے جو تجھے پسند ہیں۔ تو دیکھیں آج ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں، بہت ہی پیارا مہینہ ہے اور قسمت والوں کے ملتا ہے۔ دیکھیں کئی ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ ملتے تھے، جلتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، لیکن آج وہ دنیا میں نہیں ہے، آج ان کو یہ مہینہ میسر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے جو ابھی بھی جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اللہ رب العزت سب کو یہ بابرکت مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا پڑھی اللہم بلغنا رمضان بالصحۃ والعافیہ، کہ مالک اللہ ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے بھی ہو سکتا ہے کوئی بندہ نہ رہے، رمضان کو نہ پا سکے، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی لکھوا کے تھوڑی آیا کہ موت کب آئے گی مجھے، کوئی پتہ نہیں۔ ہر ایک بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور کب چکھنا ہے، کس وقت چکھنا ہے، کیسے چکھنا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ دیکھیں نا، آج سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے کسی کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کرونا وائرس بھی آئے گا، اس سے اتنی ہلاکتیں ہوں گی، دنیا کے اندر ایک خوف برپا ہوگا، نہیں پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، مسلمان بھی غیر مسلم بھی، تو ہمارا کوئی پتہ نہیں اللہ رب العزت کا، لیکن اس سے پہلے نیت المؤمن خیر من عمل، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا یہ اعزاز ہے، اگر یہ نیکی کی نیت کریں، نیکی نہ کریں، فقط نیت کر لیں تو اللہ رب العزت اس نیکی کی نیت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو نیکی کر لے اللہ رب العزت اسے 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو تمام عاشقان رسول اس ماہ رمضان مبارک کو بالکل مس نہ کریں، اس کے استقبال کی تیاریاں کریں، جس طرح ہم اپنے مہمانوں کے آمد کی تیاریاں کرتی ہیں، جس کا بہت دور کا رشتہ دار آئے جو عمرہ کر کے یا بیرون ملک ہے، باہر سے، تو کیسی تیاریاں کرتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کا بابرکت اور پیارا مہینہ ہے، اس کے استقبال بڑی شان و شوکت سے ہونے چاہیے، ہر بندے کو اس کا استقبال کرنا چاہیے، اور نیتیں اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ میں اللہ کی شکر سے تندرست ہوں، بہت فٹ ہوں، کہ میں نے رمضان مبارک کے روزے رکھنے ہیں اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے رکھنے ہیں، اور میں نے جو اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مقدس کی آمد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ دیکھیں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے بندے کے اندر، کہ وہ مقدس مہینہ کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اپنے بندوں سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو کاش ہم بھی ان سعادت مند لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے جو ماہ رمضان مبارک کی آمد کی تیاری کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے کئی احباب بھی درمیان میں آئے، ہمارے طیب بھائی، شکیل قادری بھائی، احسان اللہ بھائی، بشارت بھائی، اور بہت سے احباب اور بھی دیگر آئے ہیں، جو آئے ہیں اللہ تعالیٰ
ان سب کا آنا، ان کا سننا قبول فرمائے، اور جو میں نے کچھ چند الفاظ ذکر کیے اللہ رب العزت سے مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ سعادتیں زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتی۔ ہر عاشق رسول کو چاہیے کہ اس ماہ مقدس میں ضرور بھی ضرور جو اپنے روزوں کا اہتمام کریں، اور کل العزیز جو ہمارا موضوع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک اور ہمارا معاشرہ، سلسلہ نمبر 1 استقبال رمضان، اور اس کا موضوع جو ہوگا رمضان المبارک اور ہمارا معاشرہ، کہ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے کیا کچھ کیا جاتا ہے، اس بارے میں گفتگو ہوگی۔ جو آج تشریف لائے ان سے گزارش ہے کل بھی تشریف لائیں، اور دیگر احباب کو بھی اس کی دعوت دیں۔ دیکھیں اور کچھ نہ سیکھ، کم از کم اتنا تو ہمیں سننے کو ملا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ سن لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سن لیے۔ یہ بڑی بات ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو موبائل استعمال کر رہے ہیں لیکن کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی غلط استعمال کر رہا ہے، لیکن جب ہم اگر سوشل میڈیا کے ذریعے اگر کوئی بیان سن لیں گے، کسی حدیث مبارکہ کو سن لیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، رب کے قرآن کو سنیں گے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے لیے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔